أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، لڑائی کرو، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور جو لوگ اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حرام نہیں سمجھتے اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق، اور وہ سچے دین کو قبول نہیں کرتے، من الذین، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ ہاتھوں سے جزیہ دے دیں، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہو کر رہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 29 بما ترجمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 28 کی کچھ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے کل کے درس میں عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ پختہ بات ہے مشرک نرا پلید ہے، ہر اعتبار سے مشرک ناپاک اور پلید ہے، فلا یقرب المسجد الحرام، لہذا مشرک کافر مسجد حرام کی حدود میں نہیں آ سکتا۔ اس پر میں نے کچھ فقہی مسائل آپ حضرات کے سامنے کل عرض کیے تھے، کچھ مزید مسائل بھی سماعت فرما لیں۔ کافر اور مشرک اگر اس کے بدن پر ظاہری نجاست لگی نہ ہو تو وہ ضرورت کی بنیاد پر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ظاہری بدن پر نجاست ہے تو پھر کافر اور مشرک کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ دوسرا مسئلہ، مسلمان جو مباحد ہے وہ اگر حالت جنابت میں ہے، حالت جنابت کا معنی یہ ہے کہ وہ حالت جس میں غسل لازم ہوتا ہے، تو حالت جنابت میں مسلمان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ یہ بھی سماعت فرما لیں، خواتین مینسز کے ایام میں حالت حیض میں وہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ حالت جنابت میں اور حالت حیض میں مرد اور خواتین قرآن کریم کی تلاوت نہ دیکھ کر کر سکتی ہیں، نہ زبانی کلامی کر سکتے ہیں۔ یہ احادیث پیغمبر میں وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ اور جنبی
جس شخص کو غسل کی حاجت لاحق ہے وہ بندہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ بے وضو بندہ ہو تو قرآن آپ ہاتھ لگائے بغیر زبانی کلامی پڑھ سکتے ہو، اور ہاتھ نہیں لگاتے تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہو۔ ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو چھونا ہے تو پاکی کی حالت میں چھونا ہے۔ لیکن اگر جنابت کی حالت ہے تو ایسی صورت میں قرآن کریم کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں اور قرآن کریم کو زبانی کلامی پڑھنا بھی جائز نہیں۔ تو یہ ضمناً مسئلہ آ گیا، میں نے بتا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مشرک کو بطور خاص پلید کہا ہے اور ان کا داخلہ مسجد حرام میں ممنوع قرار دیا ہے۔ باقی مساجد میں اگر ظاہری طور پر وہ پاک ہیں تو جا سکتے ہیں، مسجد نبوی ہوگی یا یہ مسجد ہوگی، کوئی اور مسجد ہوگی، میں اوورآل مسئلہ بتا رہا ہوں۔ لیکن مسجد حرام کی تخصیص ہے۔ اب بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حاکم وقت کی ثوابدید ہو، وہ مسجد حرام میں اگر کوئی ایسی ضرورت ہو، ظاہری طور پر مشرک اگر پاک ہو تو اگر حاکم وقت اس کو اجازت دیتا ہے تو پھر چلا جائے، لیکن یہ الگ تفصیلات ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک مسجد حرام کے قریب نہیں آئے گا عبادات کے لیے بعد عامی ہذا، کہ جب اللہ نے اسلام کو قوت اور شان و شوکت دے دی ہے، اب مشرکین کا حرم میں کوئی کام بنتا ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ۔ ظاہر بات ہے دنیا بھر سے مشرک بھی آتے تھے، جزیرہ عرب کے مشرک بھی حج اور عمرہ کے لیے آتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگا دی، بھائی اب آئندہ کے بعد انہوں نے نہیں آنا، یہ 10 ہجری کے بعد مکمل طور پر پابندی ہے۔ تو لیکن بعض مسلمانوں کو یہ خدشہ ہوا کہ یار ہمارا جتنا بھی تجارتی سلسلہ ہے، کاروبار ہے، خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، یہی لوگ ہمارے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ان کا داخلہ بند ہو گیا تو ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شبے کا جواب دیا، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اے مسلمانوں اگر تمہیں اندیشہ اور خوف ہے کہ بھائی تمہارا تجارتی سلسلہ بند ہو جائے گا، تمہارا کاروبار ختم ہو جائے گا، فرمایا نہیں فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ تمہیں اس سے بھی مالدار کرے گا اور تمہیں برکت عطا فرمائے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ یہ مشرک یہاں سے نکل جائیں گے تو تمہارا رزق بند ہو جائے گا، رزق اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے اور اللہ تمہیں دے گا، من فضلی، اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے نا، اللہ اس کی حکمتیں بہتر جانتا ہے اور اللہ حکیم بھی ہے۔ اللہ کی ہر امر میں، ہر فیصلے میں، ہر حکم میں کیا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ ہماری اس ناقص عقل میں آئے یا نہ آئے، اس کو ماننا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری ہے اور اللہ کے سامنے بندگی ہے۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اس سے قبل آپ نے جتنے بھی مضامین سماعت کیے سورۃ التوبہ کے، ان کا تعلق مشرکین کے ساتھ تھا۔ اب یہ آگے یہود کے اور نصارہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تفصیلات بیان کی، کیونکہ مدینہ کے اندر یہودیوں کی کثرت تھی اور عیسائی بھی پائے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان کے باطل عقائد کا بھی تذکرہ کیا ہے اور باطل عقائد کی تردید بھی فرمائی ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے یہ ان کو حرام نہیں سمجھتے، حلال سمجھتے ہیں، اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ پارہ نمبر 8 میں آپ نے سماعت کیا ہے
کہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ فلاں کے لیے کھانا اس کا حلال ہے، فلاں کے لیے یہ حرام ہے۔ ہاؤلا شرکاؤنا، کہتے کہ اپنا غلہ اور اناج اکٹھا کرتے ہیں نا، ڈھیریاں لگاتے، کہتے ہیں یہ ڈھیری اللہ کے نام پہ ہے، اور یہ ڈھیری لات منات عزا ہبل کے نام پہ ہے، اور یہ ڈھیری کیا ہے؟ ہماری ہے۔ تو اس طرح کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے پاس یہ کیا کرتے تھے؟ حرام قرار دیتے تھے۔ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ تم نے قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اور ان میں یہود و نصارہ بھی شامل ہیں۔ فرمایا وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، کیونکہ یہ دین حق کو تسلیم نہیں کرتے، قبول نہیں کر رہے۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے، یہودی آسمانی مذہب کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ بھی دین سچا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا تھا نا، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ بھی آسمانی مذہب ہے، وہ بھی سچا تھا۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، یہ دین سچے دین کو نہیں مانتے؟ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مقدس عطا کر دیا، سابقہ سارے مذاہب کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ اب صرف سکہ چلے گا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا، اور قرآن مقدس پر عمل کیا جائے گا۔ ہم سب کتابوں کو مانتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل کیا ہے؟ قرآن مقدس پر کرتے ہیں۔ سارے رسولوں کو برحق نبی مانتے ہیں، لیکن اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہی معنی ہے اس کا۔ فرمایا وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، شریعت محمدیہ کی صورت میں جو دین حق ان کے پاس آیا ہے، یہ اس دین کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اگر انہوں نے مسلمانوں کے ملک میں رہنا ہے تو شرط یہ ہے کہ یہ جزیہ دیں گے تو رہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر جزیہ نہیں دیں گے تو پھر مسلمان ان کے ساتھ قتال کریں گے، ان کو قتل کریں گے۔ بصورت دیگر اگر یہ رہنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے نیچے رہیں گے اور یہاں پر جزیہ دے کر رہیں گے۔ اب جزیہ کیا چیز ہے یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جزیہ یہ کافر اور مشرک، بالخصوص یہود و نصارہ کے حوالے سے، کہ یہود و نصارہ اپنے قتل کے عوض اپنی پراپرٹی میں سے، اپنی جائیداد میں سے کچھ مخصوص حصہ اسلامی ریاست کو دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ تھا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ سلسلہ تھا، کہ آج یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ جزیہ اسلام کا بدل نہیں ہے، یہ جزیہ یہود و نصارہ جو دین کو قبول نہیں کرتے، یہ ان کی جان کا بدل ہے، یعنی اسلام کا بدل نہیں ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ بندہ یہود و نصارہ میں سے جو اسلامی ریاست کے زیر اثر ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق جزیہ دے گا، لیکن بوڑھے اور خواتین، بچے اس سے کیا ہوں گے؟ مستثنا ہوں گے، کیونکہ جنگ کے اندر بوڑھوں کو بھی نہیں قتل کیا جائے گا، ان سے جنگ نہیں کی جائے گی، بچوں کے ساتھ بھی کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، خواتین کو بھی نہیں مارا جائے گا۔ اسلام پرامن مذہب ہے، کہتا ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کرو جو برسر میدان ہیں۔ اگر کوئی بڈھا ایسا بدمعاش ہے نا، وہ بھی اگر کیسی رمتوبیاں کرتا ہے تو پھر اسلام کہتا ہے اس کو بھی لے آؤ، کٹہرے میں لے آؤ۔ لیکن عام طور پر جو بوڑھے ہوتے ہیں، خواتین اور بچے ہوتے ہیں، یہ جنگ کا حصہ نہیں ہوتے، تو اسلام کہتا ہے کہ بھائی ان کو مارنا بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا جزیہ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام کا بدل نہیں ہے جزیہ، یہ بدل ہے ان کی جان کا، کہ یہ دیتے ہیں اور جان کی امان پاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اب جزیے کی جو تعیین ہے وہ حاکم وقت کی ثوابدید پر ہے۔ جزیہ کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ ملک جو دفاعی اعتبار سے اس کو لیا گیا ہو، حاصل کیا گیا ہو۔ ہمارا پاکستان تو یہ ایک معاہد ملک ہے نا، معاہدے کے تحت یہ ملک بنا ہے، کوئی دفاع، کوئی فتح کر کے ہم نے حاصل نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو ملک فتح کر کے حاصل کیا جاتا ہے نا، اس ملک میں پھر اگر کوئی یہود و نصارہ، کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو وہ پھر جزیہ دے گا، ٹھیک ہو گیا۔
تو یہ جو ٹیکس ہوتا ہے نا، یہ ٹیکس الگ الگ سلسلہ ہے، یہ الگ الگ بات ہے۔ بہرحال فرمایا وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور یہ جو یہود و نصارہ اور دیگر غیر مسلم اگر اسلامی ریاست کے اندر رہیں گے تو ان کو جزیہ دینا پڑے گا، اور یہاں پر نیچے ہو کر رہیں گے، کہ یہ نہیں کہ یہاں بدماشی بھی کریں، اسلامی ریاست میں رہیں اور بدماش بند کریں، ان مسلمانوں کے زیر اثر ہو کر رہیں گے، اوپر نہیں ہوں گے، مین عہدوں پر ان کو آنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔